یہ ایک ایسی سچی داستان ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اسلام کے سب سے بہادر انسان کو شہید کیا، لیکن بعد میں اسی دین کے سائے میں آ گیا، وہ دین جس کا وہ دشمن تھا۔ یہ ہیں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت وحشی حبشی افریقی نسل کے غلام تھے۔ ان کے آقا کا نام جبیر بن مطعم تھا، جو قریش کے معزز سرداروں میں سے تھے۔ وحشی کو نیزہ چلانے میں بڑی کمال حاصل تھا اور وہ اسی ہنر کی وجہ سے بڑا مشہور تھے۔ غزوہ احد جو سن 3 ہجری بمطابق 625 عیسوی میں ہوا، ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی، اس کے والد عتبہ بن ربیعہ کو بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ ہندہ نے اس کا بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ اس نے وحشی سے وعدہ کیا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ وحشی بیان کرتے ہیں، میں نے صرف اپنی آزادی کے لیے یہ کام کیا۔ جب مجھے موقع ملا میں نے ایک نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ جنگ احد کے بعد ہندہ نے وحشی کو آزاد کر دیا، مگر ان کا دل کبھی سکون میں نہ آیا۔ وہ بے قرار رہتے تھے۔ مدینے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور آخرکار فتح مکہ 8 ہجری میں ہو گئی۔ وحشی جانتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کے قاتل ہیں، اس لیے وہ مکے سے بھاگ گئے، کبھی یمن، کبھی طائف، کبھی کہیں۔ جب اسلام پورے عرب میں پھیل گیا تو وحشی کے دل میں بھی نور ایمان کی کرن چمکی۔ انہوں نے سوچا میں کس کے پاس پناہ لوں، اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں۔ وحشی مدینہ پہنچتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم وہی وحشی ہو جو حمزہ کو شہید کرنے والا ہے، جس نے میرے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا؟ وحشی نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غم کے آثار ظاہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میرے سامنے آئندہ مت آنا، کیونکہ تم جب میرے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے پیارے چچا یاد آ جائیں گے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسلام لانے کے بعد ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ میں ایک ایسا کارنامہ انجام دوں جو میرے گناہ کو دھو دے۔ چنانچہ بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب جو سب سے بڑا جھوٹا نبی تھا، اس کے خلاف جنگ ہوئی جو یمامہ کے مقام پر ہوئی، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا جس نیزے سے انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے اسلام میں اس کے ذریعے اس شخص کو مارا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس طرح میں نے جاہلیت کے دور میں ایک مومن کو اسی نیزے سے شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقایا زندگی ایمان اور توبہ میں گزاری۔ روایات کے مطابق وہ شام یا طائف میں خلافت عثمانیہ کے دور میں 30 ہجری کے قریب وفات پا گئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام دروازہ توبہ بند نہیں کرتا، یعنی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اگر انسان سچے دل سے رجوع کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی سب سے حسین مثال، جہاں قاتل بھی تائب ہو کر جنت کا امیدوار بن جاتا ہے۔